کے شوز میں آتے ہیں تو بڑی یا کسی سیشن میں جاتے ہیں بڑی مشکل سے انگریزی کے الفاظ کو مائنس کرتے جاتے ہیں نا، کیونکہ انگلش کی چوسنی سے ضروری ہے اجتناب، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ تو سول سروس کے اکیڈمی میں جب ٹریننگ کرتے ہیں تو دو چیزیں لگ جاتی ہیں، ایک یہ پینٹ کوٹ ٹائی لگ جاتا ہے اور ایک انگریزی کی جو ہے نا چوسنی لگ جاتی ہے۔ پھر اگر ہم نے پبلک سپیکنگ کرنی ہے تو پھر اس میں ہم بیلنس کرتے رہتے ہیں، تو چوسنی سے تو بچتے رہتے ہیں کیونکہ تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، ساری آڈینس سمجھ سکے، اردونائز کرتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ دوسرا جو یہ ڈریسنگ والا لگا ہوتا ہے، یہ شاید ہمیں پھر اس میں کوئی حرج نہیں معلوم ہو رہا ہوتا تو یہ چلاتے رہتے ہیں۔ ارے واہ! اچھا، میں آج کیونکہ ٹین ایجرز کی تربیت ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، تو مجھے یہ بتائیے گا سر دیکھنے والوں کو، یہ جو ٹین ایجرز بچوں کے جو ایموشنل بیہیویئر ہوتے ہیں، ان میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان کو ہم کس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں اور کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ اصل میں فضا ایسے ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹے ہونے سے ہی اب دور حاضر کے اندر جیسے گلوبل ولیج بنا ہے، جیسے دنیا اب ایک ہتھیلی پہ آ گئی ہے، تو تبدیلیاں بہت تیز ہو گئی ہیں۔ جیسے ٹین ایج کو ٹریڈیشنلی ہم سمجھتے ہیں کہ 13 سال سے 19 سال تک کے بچے جو ہیں اس کو ہماری کتابوں میں ٹین ایجر لکھا جاتا ہے یا ہم بولتے ہیں، لیکن جب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں گھر میں کہ وہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میں نے ان کو بچپن سے جیسے جاتے دیکھا، تو اب میں دیکھتا ہوں کہ جو بچہ پہلے 13 سال میں جو کانسیپٹ سمجھتا تھا، جو اس کے اندر ٹین ایجر والی عادات اور چیزیں اور ڈیولپمنٹس شروع ہوتی تھیں، وہ اب میں دیکھتا ہوں کہ بچے میں 7-8 سال کی عمر کے اندر ہی میں نے اپنے بیٹے میں، اپنی بیٹیوں میں جب ان کو ڈیولپ ہوتے دیکھا، تو میں نے دیکھا جو ہمارے اندر 13, 14, 15 سال کے اندر بہت سارے ٹین ایجر والے کانسیپٹس ڈیولپ ہوتے تھے، وہ بچے اسکول سے اور سوشل میڈیا سے اور دور حاضر کے جو فاسٹ ٹولز ہیں کمیونیکیشن کے اور گلوبل ولیج کا جو امپیکٹ ہے، اس سے وہ بہت جلدی لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پیرنٹس کو یہ آگاہ رہنا ہوگا، اویئر رہنا ہوگا کہ وہ کہیں ویٹ کرتے رہیں ہمارے ٹریڈیشنل پروگرام سن کے اور کتابیں پڑھ کے کہ اچھا ابھی تو ہمارا بچہ 9 سال کا ہے، ابھی تو 8 سال کا ہے، تو ابھی تو 10، ابھی تو 3-4 سال ہیں، پھر ہم ٹین ایجر کے بارے میں کچھ سوچیں گے، پوچھیں گے۔ تو یہ جو پروگرام آج آپ کر رہی ہیں، یہ میرے خیال میں 7-8 سال کے بچوں کے پیرنٹس کو بھی اتنی ہی توجہ سے لینا چاہیے۔ ٹین ایجر لفظ سن کے ان کو آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ اچھا ہمارا ابھی لیول نہیں ہے، ہمارے بچے تو جو 7-8 سال تک ہیں یا 6 سال تک ہیں یا 10 سال تک ہیں۔ چینجز جو آپ فرما رہی ہیں آئی ہیں، وہ چینجز یہ ہیں کہ بچے میں پہلے جیسے ٹین ایج میں جب بچہ آتا ہے تو اس کے اندر کچھ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل خود نمائی کا شوق شروع ہونا شروع ہوتا ہے، اپنی ڈائٹ کے بارے میں کانشیسنیس آنا شروع ہوتی ہے، اپنی فٹنس کے بارے میں لگتا کیسا ہوں۔ چھوٹے ہوتے ہوئے بچہ آپ ویسے ہی تھاپی دے دیتے، آپ شاباش کہتے، ایک بچے کو کہیں بیٹے وہ بال پوائنٹ اٹھا کے لاؤ، وہاں 10 بال پوائنٹ پڑے ہیں، بچہ کھلونے سے کھیلتا رہے گا، چھوٹا بچہ جو ابھی پری ٹین میں ہے۔ لیکن اسے جب آپ کہتے ہیں بال پوائنٹ اٹھاؤ، بک لاؤ، وہ لاتا ہے، آپ صرف اسے شاباش دے دیں، تھپکی دے دیں، وہ دوڑا جائے گا، اگلی 10 پینسلیں بھی لا کے رکھ دے گا، آپ نے مانگی بھی نہیں ہے۔ لیکن جیسے آگے چلتا ہے بچہ تو چینجز شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، میں جو ایموشنل امپیکٹ آتا ہے نا جو ٹین ایج میں بچوں کے اوپر، اس کے اوپر ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ روڈ ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو کہتے ہیں آپ کیا ہیں، آپ کو تو ہماری سمجھ ہی کوئی نہیں آتی ہے، ہماری جنریشن یہ چل رہی ہے، آپ کیا تھے، میں بڑی ہو گئی ہوں، بڑا ہو گیا ہوں، آپ کو کیا پتا اس دور میں چل کیا رہا ہے، آپ کا اسکول ہوگا جو بھی ہوگا، آج ہمارے اسکول ایسے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ جو سچویشنز آ گئی ہیں گھر میں، اور اتنی ٹینشن ماں باپ کو یہ ہوتی ہے کہ بچے اس ٹین ایج اپنی عمر میں نا ہاتھ سے نکل جائیں گے، یا تو ان کو لگتا ہے پیرنٹس کو کہ یہی ٹائم ہے یہ ہاتھ میں آئیں گے یا پھر یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ جو گھبراہٹ، یہ ایموشنز، یہ سارا کچھ ہے، اس کے بارے میں چاہ رہی ہوں ذرا ضرور ڈسکس کریں۔ جی فضا، یہ بہت ہی اہم ایشو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ یہ جو آپ نے آخر آپ کی بات جہاں مکمل ہوئی ہے نا کہ یا تو یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے یا ان کو ہم کنٹرول کر لیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھاٹ پروسیس ہی ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا یا ان کو قابو کرنے کی کوشش کرنا یا اس فیئر کا شکار ہونا کہ وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے، یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ہم خود کو ڈیولپ کرنا نہیں چاہتے۔ ہم نہیں جانتے، ہم جیسے آپ نے کہا کہ بچے میں کیا چینجز آتی ہیں، تو کیا ہر مدر کا، ہر فادر کا، ایون ٹیچرز کا، ہم سب بڑوں کا یہ کام ہے جب میں یہاں بیلنس کرتے ہوئے، کیونکہ بچے لیوریج نہ لے لیں، ہمارا پروگرام بچے بھی سن رہے ہوں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی
چھوٹی سی بات پہلے پریکاشنری میں ضرور عرض کر دوں کہ جو ضروری ہے، ادروائز گھروں جو جس ٹینشن کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں گھروں میں وہ ٹینشن ختم ہونے کی بجائے اور بڑھ سکتی ہے، ایک کانفلکٹ کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم جو بھی چیزیں یہاں پیرنٹس کے بارے میں بتاؤں گا یا ٹیچرز کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ پیرنٹس اور ٹیچرز کے لیے ہے کہ وہ بچوں کی اس انداز میں ہیلپ کریں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ بچے ایکسکیوز بنا لیں، لیوریج لے لیں اور میری آپ کی گفتگو سننے کے بعد بچے سننے کے بعد کہیں لو جی بیکاز مائی مدر از ناٹ ڈوئنگ، بیکاز مائی فادر از ناٹ ڈوئنگ، بیکاز مائی ٹیچرز ناٹ ڈوئنگ، بیکاز دے آر ناٹ لرنڈ پیپل، انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہمیں ڈیل کیسے کرنا ہے۔ یہ دیکھو سلطان صاحب 10 20 30 غلطیاں بتا رہے ہیں کہ پیرنٹس نے یہ نہیں کیا، دیٹ از وائی ہم یہ جو ضد کر رہے ہیں، جو اریٹیٹڈ ہیں، ہم یہ جو نیگیٹو ہوئے ہیں، ہم جو اپنا کنٹرول خود سنبھال رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں رہا۔ تو سلطان صاحب نے اور فضا نے بیٹھ کے یہ سارا بلیم پیرنٹس کے دروازے پہ پھینک دیا ہے۔ میں کہوں گا بچوں کو اپنے اینگل سے سوچنا ہے، ان کو بچہ بن کے سوچنا ہے، پیرنٹس کی محبت میں سوچنا ہے، کیئر میں سوچنا ہے، اخلاص میں سوچنا ہے۔ ہماری ساری گائیڈنس پیرنٹس کے لیے ہوتے ہوئے بچوں کے لیے بھی ہے، لیکن اس کو لیوریج نہیں بنانا، ایکسکیوز نہیں بنانا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ نے جو پوچھا ہے، پیرنٹس کا یہ کام ہے کہ بچے کے بارے میں وہ چونکہ جان نہیں رہے کہ بچے میں کیا چینجز آ رہی ہیں، جب ہم جان ہی نہیں رہے تو رول یہ ہے ہیومن انڈرسٹینڈنگ کا، ہیومن انٹریکشن کا رول ہے فرسٹ انڈرسٹینڈ بیفور ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ بالکل، میں آپ کی بات کو یہاں ایک چیز کو آگے بڑھاؤں گی، پھر بریک لوں گی، پھر ہم دوبارہ اسی ٹاپک کو کریں گے۔ اتنی صحیح بات انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جب دو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، چاہے پیرنٹس بچے، آپ آپس میں جو بھی کمیونیکیشنز آپ کی ٹیچر کے ساتھ، استاد کے ساتھ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، تو دو لوگ جب بات کر رہے ہیں تو ایک بندے نے سننا ہے اور ایک بندے نے سننے کے بعد اس کا جواب دینا ہے۔ ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بات کہتے ہیں نہیں، اس سے پہلے سامنے والا جو ہے نا ہمیں جواب دے دیتا ہے، چاہے بچہ ہو یا استاد ہو یا ماں ہو یا کوئی بھی ہو، تینوں میں سے کنورسیشن سنے بغیر آپ جواب دے دیتے ہیں۔ جب آپ نے جواب دے دیا پہلے ہی تو پھر آپ نے جب بات ہی نہیں سنی تو جواب بھی آپ کا پے 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 والا آئے گا بنا مطلب کا، اور جب آپ سن لیں گے کہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، دوستوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ان کو ان کا ہر بری صحبت کا دوست جو ہے ان کو بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے صحیح راستہ دکھا رہا ہے، صحیح بتا رہا ہے، کیونکہ آپ کو نئی تھوڑی تھوڑی آزادی آتی ہے نا، خود مختاری آتی ہے۔ تو یہ جو خود اعتمادی ہے، مختاری ہے، یہ آپ کو غلط راستوں پہ بھی لے جاتی ہے۔ اس کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں کہ بچے جو ہے غلط راہ پہ نہ چڑھ جائیں؟ پلیز اوور ٹو یو، آپ سلیوشنز ہمیں ذرا گائیڈ کیجیے گا۔ جی فضا، دیکھیے جب بچوں کے اندر یہ تبدیلیاں جن کا آپ نے ذکر فرمایا آ رہی ہوتی ہیں، تو اگر والدین اویئرڈ ہیں، وہ آگاہ ہیں، وہ واقف ہیں، اور ان کو ہونا چاہیے، تو وہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بچوں میں خود اعتمادی آنا یہ ایک فطرتی بات تھی، یہ آنی ہی تھی۔ بچوں نے جب اپنے فرینڈز میں جانا تھا، ان کی دوستی ہونی ہی تھی۔ بچوں نے جب بڑے بچوں کے ساتھ ملنا تھا تو ان کے اندر یہ نفسیاتی خواہش کا پیدا ہونا کہ میں اچھا لگوں، میری بات مانی جائے، مجھے اپروو کیا جائے، مجھے ایکنالج کیا جائے۔ پہلے اس کے اندر ابھی بہت چھوٹی چھوٹی شاباشی تھی جو پیرنٹس اس کو گلے لگا رہے تھے، پیار کر رہے تھے۔ جیسے وہ اگلی سطح پہ آ گیا، اگر والدین اس کے لیے تیار نہیں ہیں اور پرانے طریقے استعمال کر رہے ہیں جو پری ٹین میں استعمال کرنے تھے، اور وہ سمجھ رہے ہیں جس طرح بچوں پہ ان کا زور چلتا تھا پری ٹین میں ابھی بھی چلے گا، تو ابھی نہیں چلے گا، کیونکہ ابھی بچے میں فزیکل چینجز آ گئے، وہ فزیکلی بھی پاورفل ہو گیا، اسے اس پاور کا احساس بھی ہے۔ پہلے اسے اظہار کرنا نہیں آتا تھا، اب اس کو اظہار کرنا آ گیا۔ پہلے اسے نو کہنا نہیں آتا تھا، وہ اندر سے تھوڑا بہت برا محسوس کرتا تھا چھوٹے ہوتے ہوئے، پری ٹین میں ہوتے ہوئے 2 4 5 سال کی ایج پہ، اب اسے نو کہنا آ گیا، اس میں کانفیڈنس، آپ نے فرمایا وہ کانفیڈنس آ گیا۔ اس کے پاس ویوز پہلے نہیں تھے، اس کے پاس کانسیپٹس نہیں تھے۔ اب وہ جن بچوں میں بیٹھ رہا ہے، جس میڈیا کو دیکھ رہا ہے، اس کے اپنے ویوز ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ اگر پیرنٹس اسی طرح آؤٹ ڈیٹڈ رہیں ٹین ایج کو ڈیل کرنے کے اعتبار سے، تو نہ یہ بچوں کو اپروو کر پاتے ہیں، نہ ان کو ایکنالج کر پاتے ہیں، نہ ان کے دوست بن پاتے ہیں۔ غالب کا بڑا خوبصورت شعر ہے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، یعنی ایڈوائسو، یعنی بس نصیحت، بس ڈوز اینڈ ڈونٹس کی کہانی۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ جو پیئرز آپ کے بچوں کے غم گسار بنتے ہیں، دوست بنتے ہیں، ان کے غم کو دیکھتے ہیں، ان کے دل کو سمجھتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کی فیلنگز کو سمجھتے ہیں، انہی سے دوستی ہوتی ہے۔ اور انسان دوست سے نصیحت بھی قبول کرتا ہے، جسے وہ سمجھ ہی دشمن یا دشمن جیسا رویے کا مالک رہا ہو، اس سے وہ کہاں لے گا، چاہے وہ پیرنٹس ہوں، چاہے وہ ٹیچرز ہوں۔ میں نے اپنے بچے سے آج آپ کے شو میں آنے سے پہلے پوچھا، جان بوجھ کے، کہ میں فرسٹ، ہم جو کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا خیال ہوتا ہے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس آئے۔ تو آج میں نے اپنے بیٹے سے بھی پوچھا، اپنی بیٹی سے بھی پوچھا، میں نے کہا بیٹے آپ بتائیں، آپ کو ٹیچرز کیوں
برے لگتے ہیں, آپ کو پیرنٹس کب برے لگتے ہیں, ہماری باتیں کب بری لگتی ہیں. انہوں نے کہا جب ہمیں سنا نہیں جا رہا ہوتا اور یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بس آپ کا کانسیپٹ لے لیا جائے. اس سے پتہ چلا کہ والدین کو صرف اپنے بنے بنائے کانسیپٹس کو دینا نہیں ہوتا, بچوں کے ساتھ مل کے ان کے کانسیپٹس کو لے کے چلنا ہوتا ہے, چارہ ساز بننا ہوتا ہے, غم گسار بننا ہوتا ہے, محبت کرنی ہوتی ہے, سننا ہوتا ہے, سمجھنا ہوتا ہے. جب یہاں تک آ جاتے ہیں, بچے کی کمیونیکیشن ہمارے ساتھ جب رہے گی لگاتار, تو بچہ پھر وہ کرے گا جو اپنے دوست بن کے ہم اسے بتا رہے ہیں. ادروائز بچہ وہ کرے گا جن کو وہ پسند کرتا ہے, جو اس کی سنتے ہیں, جو اس سے پیار کرتے ہیں.